رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کا 7واں رکوع اور سورہ توبہ آج ہم شروع کریں گے. سورہ توبہ کا پہلا رکوع، اور حسب معمول اس کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کا آغاز کروں گا. تو ہم چلتے ہیں پہلے رکوع کے لفظی ترجمے کی طرف اور مختصر گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءۃ من اللہ ورسولہ. براءت ہے. براءت کا کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بری الذمہ ہونا. کہتے ہیں نا اعلان براءت کیا ہم نے، یہ وہ براءت کا مطلب بری ہو جانا. کوئی اب ایگریمنٹ نہیں ہے ہمارا، سب ختم، جو تھا معاہدے سب ختم ہو چکے ہیں. براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے بری براءت کا اعلان ہے. ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین، ان لوگوں کی طرف. عاہدتم، جن سے تم نے عہد کیا تھا. عاہدتم ضاربتم کی طرح. من المشرکین، مشرکین میں سے، یعنی مشرکین میں سے جن سے تم نے ایگریمنٹ کیا تھا ان سے اب اللہ اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے. براءت کا مطلب اعلان براءت ہے. فسیحوا فی الارض. صاح یسیح، سیحن کا معنی زمین میں چلنا پھرنا، سیاحت اسی سے نکلا ہے. فسیحوا امر ہے، یہ اصل میں تھا اسیحوا اضربوا کی طرح، تو پھر سیحوا پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں. فسیحوا فی الارض، سیح کرو زمین میں، چلو پھرو. مشرکین کو کہا جا رہا ہے فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو. واعلموا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو. اعجز یعجز اعجازاً، عاجز کرنا. معجزین، عاجز کرنے والے. معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے. غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے تم نہیں ہو، اللہ کو نہیں تم ہرا سکتے. وان اللہ، اور یہ بھی جان لو، مخزی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والے. اخزا یخزی اخزاءً، خزی فی الدنیا والآخرہ کا لفظ سنا ہوگا نا، ذلت کو کہتے ہیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے اعلان ہے. اذان اعلان کو کہتے ہیں. اعلان ہے الی الناس، لوگوں کو. یوم الحج الاکبری، بڑے حج کے دن. الحج الاکبر، بڑا حج. عمرے کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے، اور جو فرض حج ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے اس کو بڑا حج کہا جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں میں اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے. وہ کیا اناؤنسمنٹ ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ اب بری ہو چکا ہے مشرکین سے. ورسولہ، اور اس اللہ کے رسول بھی بری الذمہ ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اب. فإن تبتم، تبتم اصل میں توبتم تھا، پس اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو. فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وإن تولیتم، اور اگر تم ابھی اعراض کرو، پیٹھ پھیرو گے. فاعلموا، تو پھر جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو. وبشر الذین کفروا، اور کافروں کو اے نبی خوشخبری دے دیجئے. بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا. من المشرکین، مشرکین میں سے، وہ اس قاعدے سے مستثنی ہیں. تو ان کا کیا حکم ہے؟ ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر انہوں نے اس ایگریمنٹ میں تم سے کوئی کمی بھی نہیں کی، ایگریمنٹ کو پورا کیا. یعنی ان سے برات کا اعلان نہیں ہے، وہ ایگریمنٹ پہ باقی ہیں، ان سے کوئی بری ذمہ نہیں ہے ہم، ان کا ذمہ ابھی بھی ہے. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی. تو قرآن کہہ رہا ہے سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے عہد لیا. ثم، پھر اس کے بعد. لم ینقصوکم شیئا، انہوں نے، نقص ینقصو کا معنی کمی کرنا، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی تم سے ذرا بھی، یعنی عہد پورا کیا، اور اس عہد کے معاملے میں تم سے کسی قسم کی کوتاہی کا شکار نہیں ہوئے وہ. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور ظاہرہ یظاہر مظاہرتاً کا معنی مدد کرنا، اور تم پر انہوں نے، تمہارے خلاف انہوں نے، احداً کسی کی مدد بھی نہیں کی. فَأَتِمُّوا، تو مکمل کرو. الیہم، ان مشرکین کی طرف. عہدہم، ان کے عہد کو. الی مدتہم، ان مشرکین کی مدت تک، جو تمہارا ان سے جس مدت تک کے لیے ایگریمنٹ ہوا تھا اس مدت تک ایگریمنٹ کو پورا کرو تم. اتمو اصل میں تھا اتمیمو، اتمام سے ہے مکمل کرنا.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب ختم ہو جائیں محترم مہینے. انسلخا کا معنی ختم ہو جانا، سلخ عربی میں کھینچنے کو کہتے ہیں، جیسے کھال ادھیڑ دی جانور کی. انسلاخ کا معنی لپٹ جانا یا ختم ہو جانا، تو یہاں معنی ہے گزر جانا. پس جب گزر جائیں محترم مہینے. اشہر شہر کی جمع ہے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، جیسے ہے نا شہر رمضان، تو اشہر کا معنی محترم مہینے، حرم کا معنی مہینے، حرام کی جمع آتی ہے. جب محترم مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ تو مشرکین کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں تم ان کو پاؤ. وجد یجیدو کا معنی پانا، جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. وَخُذُوهُمْ اور ان کو پکڑو، گرفتار بھی کرو. خُذُو کا معنی پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ ان کا محاصرہ بھی کرو، حصر سے نکلا ہے یہ، ان کو چاروں طرف سے گھیرو. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھو ان کے لیے، قعد یقعدو کا معنی بیٹھنا، بیٹھو ان کے لیے کل مرصد ہر قسم کی گھات میں. مرصد گھات کو، رصد گاہ میں نے بتایا نا، رصد گاہ جو پہلے جو مسلم سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے، جہاں وہ لیب وغیرہ میں بیٹھ کر وہ ستارے دیکھا کرتے تھے اور تعاقب کیا کرتے تھے ستاروں کا، ان کی حرکات سکنات نوٹ کیا کرتے تھے، اس کو رصد گاہ کہتے ہیں. تو رصد کا معنی ہوتا ہے انتظار میں، گھات میں لگے رہنا کسی چیز کے. مرصد گھات کو کہتے ہیں، یعنی انتظار، جہاں کوئی چھپ کے بیٹھا ہوا ہو کسی پہ حملہ کرنے کے لیے، انتظار میں ہو کہ دشمن آئے گا میں اس کو پکڑوں گا. تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے پھر ہر گھات میں گھات لگا کے بیٹھو، ہر قسم کی گھات میں ان کے لیے بیٹھو تاکہ ان کو پکڑ سکو. فَإِن تَابُوا پس اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کے راستے کو چھوڑ دو. خلا یخلی تخلیتاً کا معنی خالی کر دینا، اور تخلیہ خلوت کو بھی کہتے ہیں. تو خلو آپ نے یہ عربی میں سنا ہوگا، عرب لوگ کہتے ہیں خلی خلی، اس طرح کا لفظ بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. خلی کا مطلب چھوڑ دے بھائی اس کو اپنے ہاتھ پہ، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چھڑ پرے اور چھڑے یار، تو خلی خلی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ یہیں سے نکلا ہے یہ لفظ. خلو سبیلہم پھر ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی ان کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو، جہاں جو کرنے دو ان کو. ان اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک استجارک آپ سے پناہ مانگے. استجارہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جان کی امان پانے کی کوشش کرے آپ سے. فَأَجِرْهُ آجر یوجرو ایجارن کا معنی بھی یہی ہے پناہ دینا. تو اجرہ اصل میں تھا اجر اکرم کی طرح، تو آپ اس کو پناہ دیجئے، اجور تھا یہ اجور، تو آپ اس کو پناہ دیجئے. حتیٰ یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. ثم اس کے بعد پھر ابلغہ اس کو پہنچا دیجئے مأمنہ اس کے امن کی جگہ. اس کو اللہ کا کلام سننے دیں، اس کے بعد اس کو جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، مأمن امن کی جگہ، اس کو پھر وہاں جانے دیں. ذالک یہ حکم ہم اس لیے دے رہے ہیں بأنہم قوم لا یعلمون اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ تو میں نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کیا. اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. بیسک وجہ یہ ہے کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو کاتب وحی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کو رکھا جائے. کاتب وحی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے یا کوئی نئی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جب بھی کوئی نئی صورت ہو تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے. یہ دو صورتوں میں فصل کے لیے، جدائی کے لیے. اب کاتب وحی کے بعد کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اس وقت کنفیوز تھے وہ کہ ہم سورہ توبہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا نئی صورت ہے. تو انہوں نے ایسے ہی جمع کر دی مصحف عثمانی میں، پھر ایسے ہی آ گئی. تو بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ توبہ مستقل صورت ہے. لیکن جب نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ کام ہو گیا کہ بسم اللہ نہیں لکھی گئی تو پھر بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پہ بسم اللہ لکھتے ہیں. اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے کتاب کی کیسے حفاظت کی ہے کہ جو کام قرآن میں نبی کے دور میں نہیں ہوا وہ بعد میں کوئی بھی نہیں کر سکا. تو بسم اللہ جو نہیں لکھی تو بس اب تک نہیں ہے وہ بسم اللہ. تو بنیادی وجہ یہ بنی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی.
دوسری بات، اچھا اس میں حکمتیں بہت ہیں، بعض نے کہا اس میں جنگ و جدال کا بڑا تذکرہ ہے، تو شاید اللہ نے یہ بسم اللہ اس لیے نہ لکھوائی ہو، یہ چیز بہانہ بن گئی ہو کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے نا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہاں میری صفت جلال غالب ہے اس صورت میں، ہو سکتا ہے یہ بھی حکمت ہو، واللہ عالم۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم سورہ توبہ شروع کریں، بالکل ابتدا سے آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے، کیونکہ یہ بسم اللہ سورہ توبہ کی بسم اللہ نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ قرآن کی جو تلاوت آپ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، تو یہ تلاوت کی ابتدا والی بسم اللہ کہلائے گی۔ لیکن اگر آپ تلاوت پہلے کر چکے ہیں، کر رہے ہیں کنٹینیو، جیسے سورہ انفال سے آپ شروع کرتے کرتے سورہ توبہ پہ پہنچے، تو پھر سورہ توبہ سے پہلے آپ الگ سے بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ سورہ توبہ سے پہلے بہرحال بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے مصحف میں، تو حکم بھی یہی ہے کہ پھر جب لکھی نہیں گئی ہے تو پڑھی بھی نہیں جائے گی، تو اس لیے کوئی تلاوت شروع ہی سورہ توبہ سے کر رہا ہے تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا، لیکن اگر وہ کنٹینیو پہلے سے تلاوت کر رہا ہے اور سورہ توبہ بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورہ توبہ کو شروع کر دیا جائے، یہ سورہ توبہ کا حکم ہے۔ اسی طرح امام جب تراویح کی نماز پڑھا رہا ہو تو سورہ توبہ پھر اگر آ جاتی ہے تلاوت کے دوران یا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ توبہ شروع کرتا ہے تو بھی بسم اللہ نہ پڑھے، کیونکہ تلاوت تو پہلے ہی سورہ فاتحہ سے شروع ہو چکی ہے، یہاں سورہ توبہ گویا بیچ میں ہی آ رہی ہے، تو پھر بسم اللہ نہ پڑھے، یعنی نماز میں جب سورہ توبہ پڑھیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو بسم اللہ کے حکام ہو گئے۔ باقی سورہ توبہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں پہلے سمجھنا ضروری ہیں، وہ یہ ہے، اس کے بغیر آپ کو سورہ توبہ کی تفسیر سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیں 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آنے سے روک دیا۔ عربوں میں یہ ایک جرم سمجھا جاتا تھا کہ کوئی عمرہ کرنے یا حج کرنے آ رہا ہے تو آپ کو اس کو روکنے کا حق نہیں تھا، خود عرب قبائل اس کو معیوب سمجھتے تھے کہ بھئی بیت اللہ کی عبادت کا ہر ایک کو حق ہے، بیت اللہ میں آ کے اللہ کی عبادت کا ہر ایک کو رائٹ ہے، لیکن مشرکین نے اپنی قبائلی روایات کی بھی خلاف ورزی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روک دیا۔ اب صحابہ چونکہ احرام باندھ چکے تھے، شریعت میں یہی ہے کہ احرام باندھ کے آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک عمرہ نہ کر لیں، یہ ایک جنایت ہے، اس میں دم دینا لازم ہے اور گناہ بھی ہے۔ بہرحال صحابہ مجبور تھے، اگر زبردستی کرتے تو 1400 صحابہ کی لڑائی ہو جاتی، ایک بہت بڑے پیمانے پر مشرکین عرب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ اب میں پوری صلح حدیبیہ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا حصے کو فوکس کروں گا جو سورہ توبہ کی سمجھنے میں، سورہ توبہ کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے، ورنہ صلح حدیبیہ تو بہت لمبا واقعہ ہے، آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، میرے دوسرے لیکچر بھی ہیں اس بارے میں، بیانات بھی ہیں، وہ سن سکتے ہیں آپ۔ تو قصہ مختصر یہ ہوا کہ جی مشرکین کی طرف سے وفد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ایگریمنٹ ہوا کہ ٹھیک ہے، ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ آپ اگلے سال کریں گے، اور 10 سال کے لیے مشرکین اور مسلمانوں میں جنگ بندی، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ مسلمانوں میں سے کوئی اگر خدا نخواستہ مرتد ہو کے مشرکین کے پاس چلا گیا تو مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کر دیں۔ تو اس طرح کی شرطیں جو مسلمانوں کے بظاہر اگینسٹ جا رہی تھیں، بظاہر کیا حقیقت میں اگینسٹ جا رہی تھیں، وہ ساری شرطیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کی، اور آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اس سال عمرہ نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیے بغیر سر منڈا لیا۔ سر منڈانا یہ احرام سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے، قصر بھی کر سکتے ہیں یعنی بالوں کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور سر منڈا بھی سکتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی دیا جو جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اور پھر اگلے سال اس عمرے کی قضا بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگلے سال آپ نے پھر مکہ جا کے عمرہ کیا۔ اب 10 سال جو جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کا حصہ یہ بھی تھا کہ اس ایگریمنٹ کے بعد دونوں طرف اب لڑائی نہیں ہوگی 10 سال تک، دونوں امن اور سکون سے رہیں گے۔ تو مشرکین اور مسلمانوں نے عرب کے تمام قبائل کو یہ اختیار دیا کہ اس ایگریمنٹ میں جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ چلا جائے، جو چاہیں
مشرکین مکہ کے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی جیسے دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا, جب آپس میں ایگریمنٹ کرتی ہیں تو کچھ لوگ ایک بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں, کچھ دوسرے بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہوا کہ کچھ مشرکین کے قبائل ایسے تھے جو مسلمانوں کے حلیف بن گئے, مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے, اور کچھ قبائل ایسے تھے جو مشرکین کے ساتھ ہو گئے کہ ہم اس معاہدے میں مشرکین کی طرفدار ہیں. تو جو مشرکین کے ساتھ تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر ان پہ حملہ ہوا تو وہ قریش پہ حملہ سمجھا جائے گا, اور جو مسلمانوں کے ساتھ جن کا ایگریمنٹ ہوا, مسلمانوں کے دوست بنے, مسلمانوں کے طرفدار بنے, تو طرفدار بننے کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر مشرکین مکہ نے ان قبیلوں پہ حملہ کیا تو وہ مسلمانوں پہ ہی حملہ سمجھا جائے گا, اور یوں سمجھا جائے گا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو دو مشہور قبیلے تھے, بنو بکر اور خزاعہ. تو جو خزاعہ قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا کہ بھئی ہم اس ایگریمنٹ میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہم پہ حملہ ہوا تو مسلمانوں پہ حملہ کاؤنٹ ہو گئی ہے اور مسلمان ہماری مدد کریں گے, اور مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور جو بنو بکر تھے وہ قریش کے ساتھ تھے. تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اب جو قبیلے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ بھی گویا اس معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں, ان کے ساتھ معاہدہ توڑا تو مسلمانوں کے ساتھ ہی معاہدہ سمجھا جائے گا. 6 ہجری میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے عمرہ کیا, آپ واپس تشریف لائے. 7 ہجری میں یعنی گویا پورے 1 سال کے بعد یہ نبی عمرہ کر کے تشریف لائے, تو 4-5 مہینے مزید گزرے تھے. یعنی یوں سمجھیں کہ صلح حدیبیہ سے تقریباً 17-18 مہینے گزرے تھے کہ یہ جو تھے بنو بکر تھے جو قریش کے ساتھ تھے, انہوں نے چپکے سے حملہ کر دیا خزاعہ پہ, بنو خزاعہ پہ, جو مسلمانوں کے ایگریمنٹ کا حصہ تھے. رات کے وقت حملہ کیا, 2 چیزیں سوچ کے. ایک تو یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پتہ کہاں چلے گا, وہ تو مدینہ میں ہیں, اتنی دور ان کو خبر کون پہنچائے گا, اور ویسے بھی ہم نے رات کے وقت حملہ کیا, رات کو پتہ ہی نہیں چلے گا حملہ کیا کس نے. جب بنو بکر نے خزاعہ پہ حملہ کیا تو قریش نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا. یہ سارے کام چپکے ہو رہے تھے اندھیرے میں, لیکن اللہ کی قدرت کہ بنو خزاعہ نے فوراً قاصدین کو بھیجا اور ثبوت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ ہم پہ باقاعدہ حملہ ہوا ہے, یہ اسلحہ ہے, یہ لوگ ہیں, اور اتنے ثبوت دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے ثابت ہو گیا کہ مشرکین مکہ نے واضح طور پر صلح حدیبیہ کی مخالفت کر لی ہے. اور یہ واقعی مخالفت تھی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال مکہ پہ حملہ کیا ہے تو مشرکین مکہ میں سے کسی نے بھی اس حملے کو ناجائز نہیں قرار دیا, کیونکہ وہ اعتراف کر چکے تھے کہ واقعی ہم سے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اتنے ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے. ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کیسے نبی ہیں, آپ نے تو ہم سے 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ کیا, ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے. لیکن بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے پھر جب مکہ فتح ہوا ہے اور اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے. تو یہ اس کی واضح علامت ہے کہ مشرکین بھی اس بات کا اعتراف کر چکے تھے کہ ہم سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو صلح حدیبیہ کے 17-18 مہینوں کے بعد ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ایسے ہوئی کہ بنو بکر جو قریش کے دوست تھے, یعنی قریش کے ساتھ ایگریمنٹ میں شریک تھے, ان بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کیا جو مسلمانوں کے معاہدے میں مسلمانوں کے بلاک کا حصہ تھے وہ. تو جب حملہ کیا ہے قریش نے بھی بنو بکر کا ساتھ دیا. یہ بالکل 10 سال تک جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو یعنی نبی مسلمانوں پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا, بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلہ معاہدے میں شریک تھا, اگرچہ وہ غیر مسلم قبیلہ تھا لیکن بہرحال ایک معاہدے کا حصہ تھا, حلیف بن چکا تھا مسلمانوں کا, تو اس پہ حملہ یہ یقیناً ایک معاہدے کی خلاف ورزی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہجری کے آخر میں یقین ہو گیا کہ قریش نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کر لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اب ہم جنگ کی تیاری کرتے ہیں, لیکن آپ نے اس جنگ کو بہت خفیہ رکھا کہ اب مشرکین مکہ کو بتائے بغیر ہم ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ پہ ہم حملہ کریں گے. اور بالآخر 8 ہجری میں یعنی صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چلے لشکر لے کے. بعد میں ظاہر ہے مشرکین کو پتہ چل گیا
لیکن لشکر بہت قریب پہنچ چکا تھا، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، اور اس میں بہت سے عرب قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے چلے گئے۔ بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں جی اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اس کا مطلب اللہ اسلام کے ساتھ ہے اور یہ نبی واقعی برحق ہیں، تو اگر یہ اسلام مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ہم نبی کا ساتھ دیں گے، اور مشرکین مکہ کو فتح ہوئی تو ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ بہت سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ تو 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے چلے، اور بالآخر جب قریب پہنچے مشرکین پر اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ لڑنے سے عاجز آ گئے، اور تھوڑی بہت ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئی ہیں، چھوٹے موٹے قبائل راستے میں آتے گئے، بہت معمولی سی جھڑپیں ہوئیں، اور کسی بڑی قتل و غارت کے بغیر بالآخر مکہ فتح ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے ہوئے تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر 8 ہجری میں ہی مکہ کے فتح ہونے کے بعد غزوہ حنین کا واقعہ ہوا۔ بنو ثقیف اور حوازن قبیلے سے بہت زبردست لڑائی ہوئی مکہ فتح ہونے کے بعد، جس میں مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست بھی ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہوا کہ رومیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ جو عیسائی ہیں نا، جو روم جو آج کے انگریز ہیں، ان کے باپ دادے، تو پتہ چلا جی رومی بہت بڑا لشکر لے کر مکہ اور مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس میں پھر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کے لیے لشکر بھیجا۔ وہ بہت سخت لڑائی تھی جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، شدید ترین گرمی اور بہت لمبا سفر تھا وہ۔ اس میں منافقین نے بہت اوٹ پٹانگ باتیں کیں، اور بعض مخلص صحابہ بھی اس جنگ میں پیچھے رہ گئے۔ تو اس کے بعد سے بس امت لڑتی آ رہی ہے اب تک۔ اللہ نے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس وقت سے قیامت تک جاری رہے گا۔ تو وہ جو جنگیں چلی ہیں اب تک، پھر مسلمانوں کی آپ کو پتہ ہے خلافتیں قائم ہوئیں، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، کہیں اسلام تنزل میں گیا تو کہیں عروج پہ گیا، یہ سلسلہ بہرحال چل رہا ہے۔ تو وہ جنگیں ہی جنگیں آپ کو پھر نظر آئیں گی اس کے بعد سے۔ تو یعنی اللہ نے کیسی قربانی لی ہے صحابہ کرام اور تابعین سے اور خلفائے راشدین سے، کہ اسلام کو اپنی بقا کے لیے، حق کو اپنی بقا کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، ہمیں اس سے یہ بہرحال سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان تمام جنگوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے جو معاہدہ ٹوٹا تھا اس کے حالات بھی ہیں سورہ توبہ میں، مکہ فتح ہوا اس کے بعد کیا کیا اعلانات ہوئے وہ حالات بھی ہیں، غزوہ حنین کا تذکرہ بھی ہے، اور غزوہ تبوک کا تذکرہ بھی کہ تبوک میں نکلنے کا حکم بھی، پھر جو لوگ تبوک میں نہیں گئے ان میں کچھ مخلص تھے، کچھ منافق تھے، جو مخلص صحابہ تھے ان کا بھی تذکرہ، جو منافق تھے ان کا بھی تذکرہ۔ روایات میں آتا ہے کہ سورہ توبہ جو نازل ہوئی نا بہت طویل سورت تھی، اس کے 4 حصوں میں سے 3 حصے منسوخ کیے گئے ہیں، تلاوت ان کی اللہ نے ختم کی ہے۔ یعنی جتنی آج سورہ توبہ ہے نا، اس سے یوں سمجھ لیں کہ اس سے 4 گنا زیادہ تھی، اور 3 حصوں میں منافقین ہی کا تذکرہ تھا۔ یعنی اگر ہم سورہ توبہ کو 4 سے ضرب دیں نا جتنی آج ہے، تو اتنی تھی سورہ توبہ جو نازل ہوئی تھی۔ باقی 3 حصوں میں منافقین کا ذکر تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مصلحت سے اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ منافقین رہے نہیں، تو ان کا بار بار تذکرہ، ان کی مذمتیں، ان کے جو باتیں تھیں وہ ساری اللہ نے کھول کھول کے بیان کی تھی، لیکن وہ اس میں حکمت تھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو یہ اجازت ہے، اس کو یہ قدرت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جس آیت کو چاہے وہ منسوخ کر دے۔ تو وہ آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، اور پھر وہ مصحف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کا حکم دیا، اور پھر جو ابھی ہمارے پاس سورہ توبہ ہے یہ باقی رکھی گئی۔ اس میں منافقین کا تذکرہ اس میں بھی بہت ہے، لیکن بہت زیادہ تذکرہ حذف بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ میں نے سورہ توبہ کا آپ کے سامنے مختصر سا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اچھا، سورہ توبہ جو شروع ہو رہی ہے وہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، کہ مشرکین سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ سمجھ لیں مشرکین مکہ جن سے مسلمانوں کی لڑائی تھی وہ 4 طرح کے تھے، وہ 4 طرح کے مشرکین کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ آیتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ کچھ مشرکین تو وہ تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کی تھی، 10 سال تک جنگ بندی کی،
وہ مشرکین تو وہی تھے جو آئے تھے 1400 صحابہ جب موت پر بیعت کر چکے تھے، اس وقت 6 ہجری میں ان سے جنگ ہوئی اور انہوں نے 6 ہجری میں ان سے معاہدہ ہوا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو ان مشرکین کا بھی ان آیتوں میں تذکرہ ہے. ان کو ہم کہہ سکتے ہیں پہلی قسم کے مشرکین، جن سے 10 سال جنگ بندی کا صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا. دوسری قسم کے مشرکین وہ تھے جو صلح حدیبیہ میں تو نہیں تھے لیکن ان سے الگ سے معاہدے ہوئے تھے چند سالوں کے، ان کا ٹائم بھی متعین تھا. تو ان مشرکین کا بھی یہاں ذکر ہے کہ اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی. تو ان کا بھی یہاں ذکر ہے کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے ان سے جو آپ کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنے ٹائم تک پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. پہلی قسم دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلی قسم وہ تھی جنہوں نے صلح حدیبیہ میں آپ سے ایگریمنٹ کیا لیکن خود ایگریمنٹ توڑا. ان کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے چونکہ ایگریمنٹ توڑ دیا ہے لہذا تمہارا بھی اب ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو ان کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جہاں پاؤ قتل کرو. دوسرے قسم کے وہ مشرکین تھے جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا لیکن انہوں نے ایگریمنٹ میں کوئی کمی نہیں کی، تو ان سے جب تک تمہارا ایگریمنٹ تھا اس وقت تک تمہارے ذمے بھی لازم ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرو. ان کے خلاف تلوار چلانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی اجازت نہیں ہے. تیسری قسم مشرکین کی وہ تھی جن سے عہد تھا جنگ بندی کا لیکن اس عہد کا کوئی ٹائم متعین نہیں تھا، بس ایک اجمالی ایک معاہدہ تھا کہ بھئی آپ سے ہماری لڑائی نہیں ہے. تو وہ اس کی کوئی ٹائم متعین نہیں تھا، یعنی دونوں کو اجازت تھی جب چاہیں اس عہد کو ختم کر دیں. اور چوتھی قسم کے مشرکین وہ تھے جن سے نہ تو کوئی جنگ بندی کا عہد تھا نہ لڑائی کا، کچھ بھی نہیں تھا، نیوٹرل تھے وہ لوگ. تو چاروں قسم کے جو مشرکین تھے ان کا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اب ان چاروں کے ساتھ آپ نے معاملہ کس طرح کا کرنا ہے، کس سے لڑنا ہے، کس سے نہیں لڑنا، کس کو مہلت دینی ہے، کس کو مہلت نہیں دینی. یہ تمام کے تمام احکامات اللہ نے سورہ توبہ کے شروع میں بیان کیے ہیں. تو یہ اگر میں ڈیٹیل نہ بتاتا تو یہ تفسیر آپ کی سمجھ میں نہ آتی. تھوڑا سا تاریخی واقعہ بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس میں بھی تفسیر میں سمجھنے میں مدد ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں آپ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے تو مکہ فتح کر کے آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے. اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا بلکہ عام معافی کا اعلان کیا. مکہ فتح ہوا اور آپ نے سب کو معافی دے دی. اصولی طور پر تو آپ کے لیے جائز تھا، عرب کے دستور کے مطابق بھی جائز تھا کہ بھئی جنگ کے ذریعے جب فتح کیا ہے تو جتنے جوان مرد ہیں ان کو آپ قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عام معافی کا اعلان کر دیا. اور بلکہ بعض مشرکین کو تو بہت پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ میں تمہیں آج وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر کوئی آج حرج نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. تو یہ تو ایک کامن اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لائے تو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو کی معیت میں حج کا ایک وفد بھیجا. اس وقت تک بھی اجازت تھی پوری دنیا سے حج کے مہینوں میں جو بھی عرب کے قبائل تھے اور جو بھی ارد گرد کے لوگ تھے سارے بیت اللہ حج کرنے آیا کرتے تھے. تو مشرکین کو بھی اجازت تھی کہ وہ بھی حج کرنے آئیں، لیکن اعلان ان کو سنا دیا گیا سورہ توبہ کے ذریعے. حضرت ابو بکر کو بتایا کہ جب منی میں اور عرفات میں عرب قبائل جمع ہوں تو آپ اعلان کر دیں کہ مشرکین کی جو چاروں قسم ہیں، ایک وہ جنہوں نے ہم سے عہد توڑا، ان نے تو ویسے ہی عہد توڑ دیا، ان کا تو خون ہمارے لیے ویسے ہی حلال ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے عہد مکمل ہونے والا ہے، مفسرین کہتے ہیں تقریباً 9 مہینے باقی تھے ان قبائل کے جن سے آپ کا ایگریمنٹ تھا خاص مدت تک کے لیے، تو وہ مدت 9 مہینے بعد ختم ہونے والی تھی. تو ان کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اعلان سنا دیں بھائی 9 مہینے بعد جو ہے آپ سے ہمارا بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تیسرے وہ مشرکین تھے جن سے عہد تو تھا لیکن وہ ٹائم متعین نہیں تھا، ان کے بارے میں بھی اعلان سنا دیا گیا کہ وہ بھی حرم چھوڑ کے چلے جائیں. اگر وہ حرم چھوڑ کے یعنی جزیرہ عرب سے نکل جائیں، اگر وہ نہیں نکلتے تو ان کو بھی جہاں پائیں گے ہم قتل کر دیں گے. اور چوتھے وہ جن سے سرے سے کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں تھا. تو سب کے بارے میں حکم دے دیا گیا کہ حدود حرم سے سب نے نکل جانا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یمن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اعلان دے کے بھیجا کہ یمن میں بھی اناؤنسمنٹ کر دیں
اور عرب کے مختلف قبائل جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان میں بھی اعلان ہو جائے حضرت ابو بکر کی طرف سے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حج میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو سارے قبائل میں پھیل جاتی ہے وہ، تاکہ حجت تمام ہو جائے، کل کوئی مشرک یہ نہ کہے کہ مجھے کس بیس پہ آپ قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ میں اعلان کیا گیا، اور جب 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو پھر کسی مشرک کو بھی حرم میں آنے کی اجازت نہیں ملی، اور حرم میں پابندی لگا دی گئی کہ اب کوئی کافر، کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید ارادہ کیا کہ میں جزیرہ عرب سے تمام مشرکین کو ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری میں خود حج کیا ہے تو 11 ہجری میں 12 ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل نہیں کر سکے، لیکن پھر خلفائے راشدین نے آپ کی اس وصیت پر عمل کیا، اور بالآخر حضرت عمر کے دور میں تمام جزیرہ عرب سے تمام یہود و نصارہ اور مشرکین کو نکال دیا گیا، اور صدیوں تک پھر ان کا وہاں داخلہ منع ہے۔ اب داخل ہو گئے ہیں جو حالات اور ہمارے اعمال کی شامت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال یہ حکم تھا، وصیت تھی کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے تمام مشرکین کو، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، ان کو نکال دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، باقی دنیا میں وہ رہ سکتے ہیں، اسلامی حکومتوں میں ہمیشہ رہے ہیں، لیکن جزیرہ عرب کو شرک اور کفر سے پاک کرنے کے لیے نبی نے یہ اعلان سنا دیا، فیصلہ کیا کہ اسلام کا جو مرکز ہے جزیرہ عرب، اس میں کفر اب کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، اس میں کلمہ گو ہی داخل ہو سکتا ہے، اور حدود حرم میں تو اور زیادہ سختی، اس میں تو بالکل قتل کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تمام احکام اس صورت میں ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو خلاصہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور 9 ہجری پھر واپس آ گئے آپ۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کو حج کا امیر بنا کے آپ نے بھیجا، اور حضرت علی کو بھی بھیجا کہ تمام لوگ ان سے حج سیکھیں، اور یہ جیسے حج کر رہے ہیں اسی طرح سے حج کریں وہ، اور اس میں اناؤنسمنٹ بھی کر دیں کہ بھائی مشرکین کو جو اس سال حج کی اجازت ملی ہے یہ بس لاسٹ ٹائم ملی ہے، اس کے بعد جب تک اسلام دنیا میں غالب رہے گا مشرکین میں سے کسی کو بھی حدود حرم میں گھسنے کی، داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ اعلان سنا دیا جائے یمن میں بھی اور حدود حرم میں بھی، منی میں اور عرفات میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا، حضرت علی کو پھر یمن بھیجا، وہاں بھی آپ نے اعلان کیا، سب عرب میں یہ بات پھیل گئی، بھئی اب اگر جان کی امان پاتے ہو تو اب حدود حرم میں داخل نہیں ہوگے، جو بھی داخل ہوا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے حرم پاک ہو گیا، بالکل حدود حرم جو ہے نا وہ مشرکین سے پاک ہو گئی۔ اور جب 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں پھر کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ حج میں شریک نہیں تھا، آپ بے خوف تھے، مامون تھے، اور پھر آپ نے وصیت کی کہ حرم سے تو نکال دیا ہے، اب جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا جائے۔ تو پورے جزیرہ عرب سے پھر صحابہ نے اور خلفائے راشدین کے دور میں، جن میں حضرت عمر کے دور میں پورا اس وصیت پہ عمل ہو گیا، اور جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر 11 ہجری میں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا، اب انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے ان مشرکین کی طرف جن سے آپ نے عہد کیا تھا، یعنی وہ مشرکین جن سے عہد تو کیا تھا مگر اس عہد کا کوئی ٹائم متعین نہیں تھا، وہ والے مشرکین مراد ہیں، اور وہ جن سے سرے سے کوئی عہد ہی نہیں ہے وہ تو بطریق اولیٰ اس میں داخل ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، میں نے جو مشرکین کی 4 قسمیں بیان کی تھیں، آخری 2 قسم اس پہلی آیت کا مصداق ہیں، تو ان کے بارے میں اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اللہ اس کے رسول کا برات کا اعلان ہے، اب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے تم سے، لیکن 4 مہینے کی پھر بھی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، 4 مہینے تک تم زمین میں چلو پھرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یقین رکھو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، یعنی دنیا میں تو تمہیں امن دیا جا رہا ہے 4 مہینے تک، حرم میں چل پھر سکتے ہو، 4 مہینے کے بعد کوئی نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو لیکن اللہ کو نہیں ہرا سکتے، یعنی اسلام نے تو، مسلمانوں نے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں امن دے دیا اللہ کے آرڈر پہ، 4 مہینے تک مسلمان تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تمہاری طبعی موت واقع ہو گئی تو آخرت کا عذاب ملے گا، اللہ کو تم بہرحال نہیں ہرا سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور جان لو اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، آخرت میں عذاب ہوگا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج کے جو بڑا حج جو ہے
عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے، حج اصغر، اور جو فرض حج ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ لوگوں میں جہالت ہے، لوگ سمجھتے ہیں جمعے کے دن جو حج ہوگا وہ حج اکبر ہوگا، یہ غلط ہے۔ تو ہر فرض حج جو ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ تو حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین کی طرف سے بری ہیں۔ یعنی یہ اعلان ان مشرکین کے بارے میں کیا گیا تھا حج کے موقع پہ حضرت ابو بکر کی زبان سے، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں سے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو مشرکین کی پہلی قسم تھی، اور وہ بھی جن سے جو ہے مسلمانوں کا ایگریمنٹ تھا، مگر وہ ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ تو ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں اعلان ہے حج کے موقع پہ کہ اب آپ سے ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی توبہ کر لو گے تو مسلمانوں والے سارے حقوق ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم ابھی بھی توبہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یقین کر لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں، یعنی یہ تو دنیا میں ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں وہ مشرکین اس براءت سے مستثنیٰ ہیں، یعنی عام اعلان تو کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں اب ہماری ان سے لڑائی ہے، اب جہاں پائیں گے جس کو چاہیں گے قتل کر دیں گے، لیکن اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے تم سے عہد کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، لیکن تم سے اس عہد میں کمی کوتاہی نہیں کی، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کر رہے ہیں وہ۔ تو ایسے مشرکین کے بارے میں کیا ہے جو ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، کیونکہ یہ بھی ایگریمنٹ کا حصہ تھا کہ جب مسلمانوں کے حلیف ہو تو ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنا۔ تو خلاصہ یہ کہ مشرکین کی وہ قسم جنہوں نے ایگریمنٹ کیا اور وہ اپنے ایگریمنٹ پر اب تک قائم بھی ہیں، تو وہ مستثنی ہیں، ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے براءت کا اعلان نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک ان کے ایگریمنٹ کو تم نے پورا کرنا ہے۔ وہ 9 مہینے کی مدت باقی تھی، جیسے کہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے، تو 9 مہینے تک انہیں بھی تم نے کچھ نہیں کہنا۔ عام مشرکین کا حکم کیا ہے؟ یعنی 3 طرح کے ہو گئے نا، وہ مشرکین جنہوں نے صلح حدیبیہ میں معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان سے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ان کو تو 9 ہجری میں جو حضرت ابو بکر نے اعلان کیا تو بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور جن سے سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا، یا عہد تھا مگر اس کی مدت متعین نہیں تھی، ان مشرکین کو بتایا گیا کہ 4 مہینے کے بعد ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے۔ اور مشرکین کی ایک قسم وہ تھی جس کو میں نے دوسرے نمبر والی قسم بیان کیا، کہ جن سے ایگریمنٹ ہے اور وہ ایگریمنٹ میں پورا بھی اتر رہے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، تو 9 مہینے باقی ہیں، تو 9 مہینے تک تمہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان سے مدت پوری کی جائے گی۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو تقوی یہی ہے کہ جس مشرک سے آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے آپ اس ایگریمنٹ کی پابندی کریں، تو تقوی کا تقاضا یہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں، معاہدے کی پورا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب اشہر حرم ختم ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو پہلی قسم تھی نا جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی تھی، ان سے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، جیسے پہلی آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، براءۃ من اللہ ورسول، دوسری آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اب جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی ہے ان سے ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ہم جہاں پائیں قتل کر دیں گے۔ لیکن ایک وجہ سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اعلان ذی الحجہ میں ہو رہا ہے، اور ذی الحجہ عرب میں محترم مہینہ سمجھا جاتا تھا، اس میں قتل و قتال کو حرام سمجھا جاتا تھا، ذی الحجہ بھی محرم بھی، 4 محترم مہینے تھے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تو محرم کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، ان کے لیے 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی ہے ان کے لیے تو اصل حکم یہی ہے ابھی قتل کرو جہاں پاؤ، لیکن عرب میں چونکہ حرم کے محترم مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے تو اسلام بھی اسی کلچر کی رعایت کر رہا ہے، اور اسلام بھی صحابہ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی اس کی رعایت کریں۔ تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی ذی الحجہ میں 9 ذی الحجہ کو حضرت ابو بکر اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی کیا اعلان کر رہے ہیں کہ
اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں۔ یہ 9 ذی الحجہ کو حضرت ابوبکر اعلان کر رہے ہیں، لیکن اعلان کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب محترم مہینے ختم ہو جائیں گے تو پھر ہماری تلوار تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، اشہر حرم کے احترام میں ہم قتل نہیں کر رہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان مشرکین سے کون سے مشرکین مراد ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں معاہدے کو توڑا ہے، وہ مرادیں یاد رکھیں، باقیوں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ باقیوں کے بارے میں حکم ہے کہ جنہوں نے عہد نہیں توڑا تو ان کی 9 مہینے والی مدت پوری کرنی ہے، اور جن سے سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا ان کو 4 مہینے کی مہلت دینی ہے، جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ تو 4 قسم کے مشرکین دماغ میں رہیں گے تو یہ پوری آیتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی محرم کا اختتام ہو جائے اور ربیع الاول شروع ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ کون مشرکین؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں مخالفت کی ہے، اور ایسے پکڑو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو بھی، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا حصار بھی کرو، چاروں طرف سے گھیرو بھی ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات میں ان کے لیے بیٹھو، یعنی چن چن کے ان کو پھر تم ان کو قتل کرو۔ فَإِن تَابُوا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیں، یعنی اسلام کی علامات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی ان میں جو اسلام قبول کر لے گا تو مسلمان کی تلوار اس پہ نہیں چلے گی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اے اللہ ایسا حکم تو کیوں دے رہا ہے کہ اتنے انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی اور عہد کی خلاف ورزی کی، اب بھی ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب 4 قسم کے مشرکین کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ مشرکین تو ایسے ہیں جو حرم محترم مہینے گزرنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے ان کو قتل کریں، کچھ مشرکین ایسے ہیں کہ 9 مہینے کی مدت کے بعد آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں، کچھ مشرکین ایسے ہیں جن کے بارے میں حکم دیا 4 مہینے تک وہ چلیں گے پھریں گے، 4 مہینے بعد آپ ان کو قتل کر سکتے ہیں اگر وہ حرم میں رہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو ان سب کے بارے میں قاعدہ بیان کیا کہ ان کو قتل کرنا ایک صورت ایسی ہے جس میں ان کو قتل کی آپ کو اجازت نہیں ہے، چاہے مدت پوری ہو چکی ہو۔ وہ کیا ہے؟ ان احد من المشرکین استجارک، مشرکین میں کوئی آپ سے پناہ لینا چاہے، آپ کی پناہ میں آنا چاہے، مدت پوری ہو گئی لیکن ابھی یہ نہیں کہ مسلمان نے اس کو دیکھا اور قتل کر دیا، نا وہ خود آ گیا اور آیا اس نیت سے کہ بھئی میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اسلام کو سمجھنے کا موقع دیں، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، تو پھر آپ اس کو موقع دیں گے، آپ اس کو قتل نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دیں، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ یہاں کلام کو سننے کا مطلب صرف قرآن نہیں ہے بلکہ اور بھی جو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں، یہ کنایہ ہے قرآن سننے سے، یعنی قرآن سننا کنایہ ہے اس سے کہ اسلام سمجھنے کا اس کو اگر موقع چاہیے تو وہ موقع اس کو دیا جائے گا۔ ثم ابلغہ مأمنا، وہ اس کو اللہ کا کلام بھی سنایا جائے اور جو بھی اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سیکھنے کا موقع دیا جائے گا، ایسے مشرک کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، وہ بھی مستثنی ہے۔ تو ثم ابلغہ مأمنا، اس کو اللہ کا کلام سنا کے پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں، جہاں وہ یہ کہے کہ بھائی میں یہاں سیو ہوں اور مجھے کوئی کسی کی تلوار مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، اس کو وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی مرضی، ایمان لائے نہ لائے، ایمان لے آیا تو ہمارا بھائی، یا نہیں لایا تو دوبارہ اگر ہمارے پکڑائی میں آ گیا تو مار دیں گے ہم اس کو۔ تو کیوں اللہ کہتے ہیں یہ ہم اس لیے یہ مستثنی کر رہے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں، یعنی ان میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، قرآن انہیں کبھی سنا نہیں ہے، تو اس لیے تمام مشرکین کو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ 9 مہینے بعد تو کوئی بھی مشرک ایسا نہیں ہے جس کا قتل مسلمانوں کے لیے حلال نہ ہو۔ ہاں اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ کوئی مشرک اگر آپ کے پاس خود سے چھپ چھپا کے پہنچ گیا اور آ کے بتاتا ہے کہ بھئی میں اسلام سمجھنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کو آپ اسلام سمجھائیں گے، قرآن بھی سمجھائیں گے، اور پھر اس کو، کیونکہ وہ خود آیا ہے، آپ کو نہیں ملا، وہ خود آیا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں اخلاص ہے، اسلام سیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں لائے تو وہ جہاں جانا چاہے اس کو چھوٹ دے دی جائے گی، چلا جائے بھائی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام آ جائے اور وہ کل اسلام قبول کر لے، نہیں قبول کرتا تو دوبارہ پکڑائی میں آ گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، تھوڑا سا پیچیدہ رکوع ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو اس تفصیل کے مطابق جو میں نے بتائی ہے اس رکوع کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس رکوع کا دوبارہ خلاصہ آپ کے سامنے آسان لفظوں میں پیش کروں گا،
علمی نکات کے طور پر، کیونکہ ہمارا وقت اوپر ہو چکا ہے، اور اس رکوع کو میں اور آسان کر کے نا خلاصے کے طور پر ان آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ انشاءاللہ پیش کروں گا، تاکہ اور آسانی سے سورہ توبہ کا پہلا رکوع آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کسی گنجلک اور پیچیدگی کا شکار نہ ہو۔ تو اگلے ایپیسوڈ کی ابتدا ہم انشاءاللہ سب سے یہاں سے کریں گے، سورہ توبہ کا رکوع نمبر 2 ہم شروع کریں گے، اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 8 شروع کریں گے، لیکن شروع کرنے سے پہلے سورہ توبہ کے رکوع نمبر 1 کا خلاصہ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔